تو یہ میری کہانی ہے۔ میں ایک مسیحی کے طور پر بڑی نہیں ہوئی، میں ایک خدا کو جانتے ہوئے بڑی ہوئی تھی۔ میں کسی خدا کو جانتے ہوئے بڑی نہیں ہوئی، بلکہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ اگر میں برے کام کروں گی تو خدا مجھ سے غصہ ہو جائے گا، لیکن اگر میں اچھے کام کروں گی تو وہ مجھ سے خوش ہوگا، اس لیے اسے خوش رکھو، کوئی برا کام نہ کرو تو تم محفوظ رہو گے۔ اور میں یہ محسوس کرتی تھی کہ میری زندگی میں بہت سے ایسے کام تھے جو مجھے اس بات کا یقین دلاتے تھے کہ میں اچھی نہیں ہوں، اور مجھے ضرورت تھی کہ میں کچھ اور بنوں، یا پھر میں اس طرح سے زندگی گزاروں کہ مجھے بھی کچھ ملے۔ اور میں نے یہ کبھی محسوس نہیں کیا تھا کہ میں کون ہوں یا میں اچھی بن سکتی ہوں، اور اس لیے میں اپنے سارے بچپن میں کوئی دوسرا بننے کی کوشش کرتی رہی۔ میں یہ کوشش کرتی تھی کہ میں 4.0 اسٹوڈنٹ بنوں، اور میں یہ کوشش کیا کرتی تھی کہ میں اسکول ایکٹیویٹیز میں سب سے اچھی رہوں اور تمام کھیلوں میں اچھی رہوں، اور میں یہ کوشش کیا کرتی تھی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ کوئی مجھ سے بھی پیار کرے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میں نے اپنے دل کے اندر یہ کبھی نہیں پایا کہ کوئی مجھے جیسے میں ہوں ویسے ہی قبول کرے اور ویسے ہی پیار کرے۔ مجھے یاد ہے کہ ہائی اسکول میں مجھے ایک لڑکے سے پیار ہوا تھا، کیونکہ جس پیار کو میں اپنی پوری زندگی سے کھوج رہی تھی اس نے مجھے وہ دیا، اور چونکہ مجھے آخر کار وہ پیار مل گیا تھا، اس لیے میں نے اپنا پورا دل اور اپنی ساری چیزیں اس آدمی کو دے دیں۔ اور وہ آدمی بھی ایک اچھا انسان نہیں تھا، وہ ایک اچھا انسان نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے مجھے وہ پیار دیا جس کی تلاش میں تھی۔ تو آخر کو میں کیلیفورنیا چلی گئی، اور وہ انسان بہت زیادہ برا بن گیا، اور بہت سالوں تک لوگ بھی اس سے تنگ تھے، اور میں ہر وقت یہی سوچا کرتی تھی کہ میں ایک اچھی انسان نہیں ہوں، یہ صرف تمہاری غلطی ہے، تمہیں ایک مختلف شخصیت ہونا چاہیے۔ اور پھر مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ انسان میرے ساتھ چیٹنگ کر رہا تھا، اور اس لیے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، اور میں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ میں اب کبھی بھی پیار نہیں کروں گی، کیونکہ یہ دل توڑ دینے والا تھا۔ اور اس کے علاوہ میں ایک بہت خوبصورت، بہت فیمس عورت بننا چاہتی تھی تاکہ کوئی دوبارہ مجھے تکلیف نہ دے سکے، اور یہ میرے لیے ایک نشہ بن چکا تھا، اور میں اپنے سارے دل سے اس کی طرف جانا چاہ رہی تھی، اور اسی لیے مجھے ایک ایٹنگ ڈس آرڈر ہو گیا، مجھے بلیمک تھا، اور میں ایک شرابی بن چکی تھی۔ میں ہر رات سونے سے پہلے شراب پیا کرتی تھی، مجھے خود سے نفرت تھی، مجھے ڈپریشن تھا، مجھے اپنی زندگی سے نفرت تھی، لیکن جب تک میں خوبصورت تھی تب تک میں سکسیسفل تھی، اور یہی چیز میرے لیے معنی رکھتی تھی۔ اس لیے میں نے کوشش کی کہ میں ماڈلنگ انڈسٹری میں جاؤں، اور اس میں کامیاب ہو گئی، اور اس لمحے میں نے سوچا کہ اب میں میگزین کے کور میں، پوسٹرز میں، ہر جگہ میں ہی موجود ہوں گی، اور میں طرح طرح کے ایونٹس میں جا رہی تھی، اور بہت سے فیمس ایتھلیٹس کے ساتھ میں نے ڈیٹ کی، اور یہ ایک ایسے گلیمرس لائف تھی جو ہر کوئی چاہتا تھا، لیکن یہ باہر سے تو اچھا محسوس ہوتا تھا، لیکن اندر سے میں ایک جیل میں قید تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میرے ماڈلنگ کیریئر میں ایک لمحہ تھا جب میں اپنا کام کر رہی تھی تو ایک پلے بوائے میگزین کی طرف سے مجھے پیشکش ہوئی، اور یہ ایک بہت بڑی میگزین تھی، اور ان کا اپنا ایک ٹی وی شو تھا، اور یہ ہمارے زمانے میں بہت مشہور تھی، اور اس سے بہت زیادہ پیسہ کمایا جا سکتا تھا، اور اس سے ہمیں بہت زیادہ فیم مل سکتا تھا، اور اس سے میں مشہور ہو سکتی تھی۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں اس رات بس یہی سوچ رہی تھی، واو، کہ تب کیا ہوگا کہ ایک دن جب میری شادی ہوگی، کہ اگر میرے ہسبینڈ کو یہ پسند نہ آیا جو میں کر رہی ہوں، واو، یہ اصل زندگی ہے کہ میرے آج کے کیے گئے فیصلے میرے کل کے دنوں پر اثر انداز ہوں گے۔ اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں یہاں کیسے پھنس گئی، میں تو 4.0 اسٹوڈنٹ ہوں، اور اب میں یہاں ہوں ایک پلے بوائے کو سائن اپ کرنے کے لیے، کہ میں یہاں کیسے آ گئی۔ اور میں خود سے لڑ رہی تھی، اور میں یہ سوچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخری دفعہ میں کب خوش تھی۔ اور مجھے یاد آیا کہ جب میں بچی تھی، جب میں چرچ گئی تھی،
اور جب میں نے یہ سوچا تھا کہ خدا آج بھی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور اس موقع پر میں نے بہت زیادہ گناہ کیے تھے، اور صرف میں ایک گناہ کی زندگی گزار رہی تھی، اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ بے شک خدا مجھ سے پیار نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی میرے اندر کوئی چیز تھی جو مجھے یہ یاد دلا رہی تھی کہ آخری دفعہ میں کب خوش تھی۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس چرچ میں جاؤں گی، اور وہاں ایک ینگ ایڈلٹ ریٹریٹ ہو رہا تھا، تو میں نے یہ سوچا کہ میں جاؤں گی۔ تو جب میں دوسرے دن اس ریٹریٹ میں گئی تو وہاں ایک چیز ہو رہی تھی جسے ہم کہتے ہیں گاڈ ٹائم۔ اس میں ایک جنرل ہوتا ہے اور ہمارے پاس بائبل ہوتی ہے، اور ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو میں نے اپنی بائبل کھولی اور میں نے ہوزایا کی کتاب نکالی۔ تو ہوزایا ایک نبی تھا، اور خدا نے اسے کہا کہ وہ ایک فاحشہ سے شادی کرے۔ تو اس نے اس فاحشہ سے شادی کی، اور وہ اس سے محبت رکھتا تھا، لیکن وہ بار بار اسے دھوکہ دیتی رہی۔ تو ہوزایا خدا کے پاس واپس گیا اور اس نے کہا، خدا یہ میرا دل توڑ رہا ہے، میری بیوی مجھ سے دھوکہ کر رہی ہے۔ اور خدا نے اس سے کہا، ہوزایا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی بیوی کے پاس واپس جاؤ اور اس سے محبت رکھو، کیونکہ اسی طرح سے میں اپنے لوگوں سے محبت رکھتا ہوں جو مجھ سے دور جاتے ہیں۔ بے شک وہ اس لمحے تک مجھ سے محبت نہیں رکھتے، لیکن میں ان سے محبت رکھتا رہوں گا۔ اور مجھے یاد ہے کہ اس نے میرے دل کو چھوا، اور میں نے کہا، خدا میں وہ فاحشہ ہوں، میں دنیا کے دوسرے محبت رکھنے والوں کے پیچھے جاتی رہی اور تجھ سے اپنا منہ موڑے رکھا۔ ہر وہ چیز جو مجھے آرام بخشتی ہے، جو مجھے مطمئن رکھتی ہے، جو مجھے خوشی دیتی ہے، میں بس انہی چیزوں کی تلاش میں تھی، اور میں خدا کو بھول گئی۔ اور میں نے اس لمحے خدا سے کہا، خدایا میں نے جو کچھ بھی کیا ہے ان سب کے بعد کیا تو پھر بھی مجھ سے محبت رکھے گا؟ اور اس نے کہا، ہاں میں آج بھی تجھ سے محبت رکھتا ہوں، بے شک تو جو کچھ کر چکی ہے۔ اور اس رات کے بعد انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ سامنے آئیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کی جائے، اور پھر سے میرے اندر سے ایک آواز آئی کہ مجھے وہاں جانا ہے۔ تو میں وہاں دعا کے لیے گئی، اور اس عورت نے میرے لیے دعا کرنا شروع کی، اور اس نے کہا، میلیسا اپنی زندگی میں جو کچھ بھی تم خود سے کہتی آئی ہو وہ سب جھوٹ ہے، تم خوبصورت ہو، تم جیسی بھی ہو تم خدا کے لیے قیمتی ہو، تمہیں ضرورت نہیں کہ تم کسی اور کے لیے خود کو بدلو۔ اور یہی وہ جھوٹ تھا جس کے نیچے میں اپنی ساری زندگی گزار رہی تھی کہ میں ابھی بھی اچھی نہیں ہوں۔ اور جیسے ہی اس نے مجھ سے یہ الفاظ کہے، اس نے میرے دل کو ایک تیر سے چیر دیا، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے خدا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ان سب لمحوں میں جب تم نے یہ محسوس کیا کہ تم اچھی نہیں ہو، میں تم سے یہ کہتا آیا کہ اب بھی تم اچھی ہو، تم جیسی بھی ہو میں تم سے محبت رکھتا ہوں، تمہیں تبدیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ تم دوسروں سے محبت تلاش کرو، میں تم سے محبت رکھتا ہوں جیسے کہ تم ہو، میں نے تمہیں اس طرح سے بنایا ہے، اور میں آج بھی تم سے محبت رکھتا ہوں۔ اور مجھے یاد ہے کہ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہے میں رونا شروع ہو گئی، اور یہ بالکل ایسا تھا کہ جیسے کئی سالوں کا درد میرے اندر سے ٹوٹ گیا ہے اور وہ آنسوں کی صورت بہہ رہا ہے۔ اور اس لمحے میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ میرا ایٹنگ ڈس آرڈر ختم ہو گیا ہے، میرے اندر سے خود کے لیے نفرت ختم ہو گئی ہے، میرا ڈپریشن، شراب کی لت، اس ایک لمحے میں سب سے میں آزاد ہو چکی ہوں۔ اور مجھے یاد ہے کہ اگلے دن جب میں صبح جاگی تو میں ایک نئی انسان بن چکی تھی، اب میں پہلے جیسے نہیں تھی، کیونکہ جب میں جاگی تو پہلی بار میں نے اپنی زندگی میں خوشی محسوس کی، میں نے آزادی محسوس کی، میں نے یہ محسوس کیا کہ آخر کار میں نے خود کو پا لیا، میں نے اپنے مقصد کو پا لیا، اور میری زندگی کا مقصد یہ تھا کہ میں اسے جانوں اور اس میں قائم رہوں۔ اور اس دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی زندگی سے سب چیزیں نکال دوں گی، تو میں نے ماڈلنگ انڈسٹری کو چھوڑ دیا، میں نے سوشل میڈیا ترک کر دیا، میں میگزینز کی طرف نہیں دیکھتی تھی، میں اپنی زندگی سے ان سب چیزوں کو نکالنا چاہتی تھی، میں اس خدا کو کھوجنا چاہتی تھی جو کہتا ہے میں جو ہوں سو ہوں،
اور اس کے بعد میں نے انٹرنشپ کو جوائن کر لیا جہاں وہ دعا کیا کرتے تھے، اور انہوں نے پہلے سال میں مجھے یہ سکھایا کہ مجھے کیسے خدا کی طرف بڑھنا ہے، اور میں ہر سٹیپ کے ساتھ خدا کی طرف بڑھ رہی تھی، اور خدا مجھ سے یہ کہہ رہا تھا، ملیسا مجھ پر بھروسہ رکھو اور اپنے آپ کو مجھ میں کھوجو۔ اور پھر میں روتی اور اپنے آپ کو میں نے خدا کو دیا، اور میں اس پر بھروسہ رکھتی ہوں۔ اور جیسے جیسے وقت گزرا میں نے یہ ریئلائز کیا کہ خدا تو بہتر ہے، خدایا تو تمام چیزوں سے بہتر ہے، تو اس پوری دنیا کی طاقتوں سے بہتر ہے، تو دنیا کے تمام خوبصورت اور کامیاب انسانوں سے بہتر ہے، تو ان سب سے بہتر ہے۔ اور جب میں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا میں نے تجھے پایا، اور یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ اور پھر میں شہر کینسس میں آئی اور وہاں میں نے ایک مشنری کو جوائن کیا، اور یہی میری کہانی ہے، خدا کے فضل سے ایک ماڈل سے مشنری کی طرف جانا۔ اور اب میں یہ جانتی ہوں کہ میں کون ہوں، اور آپ میں سے بھی شاید بہت سے ایسے لوگ ہوں جو یہ نہ جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں۔ یہ دنیا آپ کو یہ بتاتی ہو کہ آپ کون ہیں، یہ دنیا آپ سے جھوٹ بولتی ہے کہ آپ اچھے نہیں ہیں، آپ اس لائق نہیں ہیں، تمہیں اس طرح سے ہونا چاہیے، محبت کو پانے کے لیے تمہیں اس طرح سے ہونا چاہیے، اور یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ اور آپ میں سے بہتوں کے لیے میری کہانی ہی آپ کی کہانی ہوگی، لیکن اس کی اینڈنگ خدا سے ملنے کے بعد مختلف ہوگی۔ خدا آپ کی کہانی کو بھی اس سے بہتر لکھ سکتا ہے، لیکن آپ کو صرف ایک چیز کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا قلم اس کے ہاتھوں میں دے دیں۔